جو آدمی کسی کا روزہ افطار کرائے، لسی پلائے، پانی پلائے، کھجور کھلائے، کھانا کھلائے، روزہ دار کا روزہ قرضے کے افطار کرائے، اگلی بات کتنی اونچی ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ پاک اس السلام علیکم دوستو، قاری حنیف ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کا عنوان اور ٹاپک بہت ہی ایموشنل اور خاص کر دینے والا ہے۔ یقیناً ہماری زندگی میں تبدیلی اور چینجنگ لا دینے والا بیان ہے۔ بیان بہت ہی امپورٹنٹ اور خاص ہے، یقیناً ہماری زندگی میں تبدیلی اور چینجنگ لا دے گا کہ یہ بیان رمضان کریم کے اوپر بیان بہت ہی ایموشنل اور خاص کر دینے والے چل رہے ہیں۔ بیان کو توجہ کے ساتھ سنیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ چلو بیان کو اب شروع کرتے ہیں اور ہم بھی آپ کے ساتھ مل کر سنتے ہیں، اور آپ بھی ہمارے ساتھ بیان کو مکمل سنیے۔ چلو دوستو مل کر سنتے ہیں۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو آدمی کسی کا روزہ افطار کرائے، لسی پلائے، پانی پلائے، کھجور کھلائے، کھانا کھلائے، روزہ دار کا روزہ قرضے کے افطار کرائے، اگلی بات کتنی اونچی ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ پاک اس کو میرے حوض سے پانی پلائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور جو آدمی میرے حوض سے پانی پی لے گا، اسے جنت کے داخلے تک پھر 50,000 سال تک پیاس نہیں لگے گی۔ کتنا بڑا کرم ہے، کتنی بڑی مہربانی ہے، کتنی بڑی عطا اور بندہ نوازی ہے، کس قدر اس نے اپنا کرم اور فضل فرمایا۔ اب بھی بندے اگر اس کی رحمت کو نہ سمیٹیں تو یہ ہماری کوتاہی ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا جس نے 1000 سال تک اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور ایک دن ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بنی اسرائیل کے 4 حضرات تھے، انبیاء تھے، پیغمبر تھے، رسول تھے، جنہوں نے 80 برس تک اللہ پاک کی اتنی زبردست عبادت کی کہ پل جھپنے کے برابر خداوند یا کریم کی یاد سے غفلت نہ کی۔ اللہ اندازہ لگاؤ، ایوب علیہ السلام ہے، حضرت زکریا علیہ السلام ہے، حضرت حزقیل علیہ السلام ہے، حضرت یوشع علیہ السلام ہے۔ 4 پیغمبروں نے اتنی اچھی اور بہتر طریقے سے عبادت کی کہ 80 برس تک پلک جھپنے کے برابر بھی غفلت نہ کی۔ اللہ صحابہ رونے لگے، صحابہ اللہ پاک کی حضور میں عرض کرنے لگے، او مالک ہماری تو 80 برس کی عمر بھی نہیں، ہم کیسے مقابلہ کریں گے، ہم کس طرح نیکی کمائیں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا، او میرے نبی کے غلاموں، او میرے نبی کے جانثاروں، او میرے نبی کی پروانوں، او میرے نبی کے دیوانوں، اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ او میرے نبی کے غلاموں، میرے بندوں، میری توحید کے پرستاروں، مجھ خدا کو وحدہ لا شریک ماننے والوں، میرے دروازے پہ دستک دینے والوں، مجھے حاجت روا سمجھنے والوں، مجھے مشکل کشا ماننے والوں، آؤ میں تمہیں ایک رات ایسی عطا کرتا ہوں جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم ہے وہ کیا چیز ہے، وہ کتنے شوق بھری چیز ہے، لیلۃ القدر کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی کو شب قدر کی 1 رات کی عبادت نصیب ہو جائے، 1 رات کا جاگنا نصیب ہو جائے، 1 رات کی شب بیداری نصیب ہو جائے، حضور فرماتے ہیں اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا ٹھکانہ ہے اس کے کرم کا۔ وہ تو اتنا دینے والا ہے، تو لینے والا بن۔ جوانی دی، دولت دی، اولاد دی، خوبصورت بیوی دی،
عزت آبرو عطا فرمائی، صحت و تندرستی بخشی، ایمان کی دولت عطا فرمائی، کلمے کی دولت عطا فرمائی، قرآن کی دولت عطا فرمائی، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت کی دولت عطا فرمائی۔ اللہ کتنی بڑی دولت ہے۔ صحابہ اکرام کو ان چیزوں کا پتہ لگا، وہ جانتے تھے، انہیں معلوم تھی قیمت ان چیزوں کی۔ آج ہم رمضان کی قیمت کیا جانے، آج قرآن کی قیمت جاننے والے لوگ قبروں میں جا کے سو گئے، اللہ ورنہ وہ اتنا دینے والا ہے، ساری ساری رات صدائیں کرتا ہے، مناجات کرتے ہیں، دعا کے بدلے میں آواز آتی ہے، اور سے عظیم کی اٹھانے والے فرشتوں اب تم یہ کام چھوڑ کر روزہ رکھنے والوں کی دعاؤں پہ آمین کہو۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں جھوپڑی میں روزے رکھ رہا ہے، تو یہاں کچے کوٹھے میں روزے رکھ رہا ہے، تو اس بستی اور کنویں پہ بیٹھ کر کے روزے رکھ رہا ہے، عرش عظیم کو اٹھانے والا فرشتہ عرش کرسی پہ بیٹھ کر تیرے لیے بخشش کی دعا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کس قدر اللہ پاک کا کرم ہے، کتنی بڑی کریمی ہے۔ اب بھی اگر تو نہ چاہے تو تیری کوئی اس میں خطا ہے، تیری اس میں کوئی غلطی، اپنی کو تسلیم کر، ورنہ وہ تو اتنا دیتا ہے، تیرے کرم سے بے نیاز اور کون سی شے ملی نہیں، اور جھولی ہی میری تنگ ہے پر تیرے یہاں کمی نہیں۔ تو بڑا دینے والا ہے، تو نے سارے جان کو دیا، تم نے جس کو دینا چاہا تو عزت عطا کر دی، اور جس کو تو ذلیل کرنے پہ آئے تخت شہنشاہی سے اتار کے پھینک دے۔ بے شک سبحان بے شک۔ فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام۔ شب قدر والی رات میں آسمان سے فرشتوں کی قطار اترتی ہے، اللہ لگاتار فرشتے اترتے ہیں، جبریل امین تشریف لاتے ہیں، حکم ہوتا ہے جبریل جاؤ مقبول ترین فرشتوں کو لے جاؤ، اس رات میں جو ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے ہوں ان ہاتھوں سے جا کر مصافحہ کرو۔ سبحان اللہ۔ فرشتے تلاش کرتے ہیں دعا کرنے والے ہاتھ کہاں ملتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے اترتے ہیں، جبریل امین تشریف لاتے ہیں۔ بعض علماء کا قول ہے فرشتوں کی ایک جماعت آتی ہے، بعض علماء نے لکھا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اترتے ہیں، جاؤ امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال دیکھ کے آؤ۔ اللہ حدیث پاک میں آتا اللہ پاک نے فرشتوں کو شب قدر کی رات میں پیدا فرمایا، اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مادہ اسی رات میں جمع فرمایا، اللہ پاک نے لیلۃ القدر والی رات میں جنت کو پیدا فرمایا، جنت کو آراستہ فرمایا، لیلۃ القدر والی رات میں اللہ پاک نے جنت میں درخت لگائے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اسی رات میں اٹھایا گیا، اور لوگوں زندگی میں وہ راتیں پھر آ پہنچی، آؤ مانگو جس نے مانگنا ہے، اللہ کہیں ایسا نہ ہو سر بسجود ہوں مگر عزم میں پختگی نہیں، اور قائل بندگی تو ہوں قابل بندگی نہیں۔ میں تو ہر وقت سجدہ ریزی کرتا ہوں پر کیا معلوم تیرے یہاں قبول بھی ہے کہ نہیں۔ اللہ شرف قبولیت عطا فرمائے، یہ اس کی کریمی کے سہارا اور کریمی کے صدقے پہ منحصر ہے، کوئی زبردستی نہیں کر سکتا۔ بات ہے دل میں خوف بسانے کی۔ آخر وہ لوگ بھی تو اس دنیا میں گزر کر کے چلے گئے جنہوں نے ساری ساری رات متھا مارا، ساری ساری رات شب بیداری کی، ساری ساری رات میں ایک منٹ بھی سو کے نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ انہی لوگوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے امن هو قانت آناء اللیل
ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمت ربی. اللہ فرمایا کمال ہے سر تیرا سجدے میں ہو، آسمان سے آواز آئے اور سجدہ کرنے والے مانگ کیا مانگتا ہے؟ اللہ اکبر. لطف آ جائے، مزہ آ جاتا ہے. ایسا سجدہ کر جیسا سجدہ محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. رو رو کے ساری رات سجدے میں گزار دی، بیت نہیں رہا. اور اسی لیے کہتا ہے کہ ہر آدمی پچھلی رات کی عبادت کو بڑا خاص دخل ہے. آدمی کی زبان ہو، خدا کا قرآن ہو، دل میں اللہ میاں کا دیا ہوا سوز و گداز ہو، خدا کی قسم تلاوت کرے، یوں معلوم ہوتا ہے کہ آسمانوں کے اوپر اڑ رہا. بات ہے دل میں خوف بسانے کی. یہ دن پھر شاید کس کو آئیں گے. آؤ اپنے گناہوں کی معافی مانگو. 11 مہینے جو گناہوں کے پہاڑ لگا دیے، دریا بہا دیے، زمین و آسمان کا خلا پر کر دیا، آج آنسو بہا کر اللہ کے حضور میں معافی مانگنے کا وقت آ گیا. ہم اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں. اگر کسی کو یوں کہہ دیں آپ کے روزہ نہیں رکھا، وہ بدماش آگے سے اکڑتا ہے، بکواس کرتا ہے. اسلام میں حکومت ہو، بکنے والے کا قتل کرنے کا حکم ہے، بادشاہ قتل کرے، کہ وہ شاعر اسلام کو بھونکتا کیوں ہے؟ مگر آپ گریز کریں، ایسے آدمی سے بات نہ کریں جو دین کی پرواہ نہ کرتا ہو. اللہ نام کے مسلمان بنے پھرتے ہو، کام کے مسلمان قبروں میں چلے گئے. آج تمہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل سے پیار نہیں، صلی اللہ صورت سے انس نہیں. فلمی ایکٹروں، فلمی ایکٹریسوں کی صورتوں کو تلاش کرتے ہو، بال ان کے ساتھ ملاتے ہو، شکل ملاتے ہو، کپڑے ملاتے ہو. تم نے کبھی یہ بھی سوچا کہ قیامت کے دن میں شہنشاہ کائنات کے دربار میں یہ منہ لے کر کیسے جاؤں گا؟ اللہ اکبر. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سے جس سے غلطی ہوئی فوراً رجوع کیا. ماعز سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے. گناہ ہو گیا، زنا ہو گیا، خطا کر بیٹھا. کسی نے دیکھا نہیں، کسی نے پکڑا نہیں، کسی نے غیبت نہیں کی، شکایت نہیں ہوئی، گرفتاری کی وارنٹ نہیں آئے، گورنمنٹ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکڑ کر نہیں لے گئی. دربار رسالت میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، انی قد ہلکت، اللہ میں ہلاک ہو گیا، میں مارا گیا، میں گناہ کر بیٹھا. محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف سے رخ پھیر لیا. شاید جذبات میں آ کر کوئی بات کرتا ہو، وہ دوسری طرف آ کھڑا ہوا. پھر حضور نے اس طرف سے منہ پھیر لیا، پھر وہ اس طرف آ کے کھڑا ہو گیا. پھر حضور نے پوچھا خواب کی بات تو نہیں؟ کہنے لگا نہیں نہیں، بیداری میں زندگی میں مجھ سے گناہ ہو گیا. اور اللہ کے پاک پیغمبر میں گناہگار ہوں، میرے منحوس قدم اللہ کی پاک زمین پہ نہیں گرنے چاہیے. اللہ اکبر. دربار رسالت میں کھڑا ہو کر اقرار کرتا ہے، اعتراف کرتا ہے اور کہتا ہے میں گناہگار ہوں، میں گناہ کر بیٹھا. یہ میری نگاہ اس جہان پہ نہیں پڑنی چاہیے، یہ میرے پیر اس زمین پہ نہیں پڑنے چاہیے، اس میرے پیٹ کو کوئی حق نہیں اس دنیا میں رہ کر کے غذا کھائے. صحابی رو رہا ہے. اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ ارشاد فرمایا کہ اسے لے جاؤ مدینے سے باہر. کون سا مدینہ؟ خدا کی قسم جہاں کی ہوا نرالی ہے، جہاں کی شان نرالی ہے،
عظمتیں نرالی ہیں. کیا کہنا اس مدینہ کا جہاں آقا دو عالم کا بسیرا ہو صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں کی ہر چیز نرالی، عظمتوں سے بھرپور، جہاں پر آج تک اس گئے گزرے دور میں، اس گئے گزرے وقت میں اب تک یہ حالات ہے. مولانا قاضی احسان احمد شجاع آبادی سبقت رحمت اللہ علیہ رحمت فرماتے تھے کہ ہم نے بیٹھ کر کے کھانا کھایا، ہم نے ہڈی چوس کے پھینکی تو ایک بدو کے چھوٹے سے بچے نے اٹھا کر چوسنی شروع کر دی. ہمیں ترس آیا، ہم نے پاس بٹھایا، کھانا کھلایا، اور بعد میں ہم نے کہا بیٹا ہمارے ساتھ پاکستان چلو، ہم تجھے روٹی بھی کھلائیں گے، کپڑا بھی پہنائیں گے، شادی بھی کریں گے، مکان بھی دیں گے. اس بچے نے کہا سب کچھ دو گے؟ کہ ہاں. کہ تمہارے یہاں سب کچھ ملتا ہے؟ کہ ہاں. معصوم بچہ کہتا ہے قاری صاحب کی طرف اشارہ کر کے کہ اچھا سب کچھ ملے گا؟ کہ ہاں سب کچھ ملے گا. کیا تمہارے ملک میں یہ گنبد خضرا بھی ہے؟ اللہ اکبر. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اقدس بھی ہے. قاضی صاحب مرحوم کی چیخ نکل گئی. فرمایا بیٹا اور سب کچھ ہے یہ نہیں. کہنے لگا مولانا لوگوں کی ہڈیاں چوسنا منظور ہے، تمہارے پھینکے ہوئے ٹکڑے کھا کے وقت گزارنا منظور ہے، پر مدینے کی گلیوں سے بے وفائی نہیں کرنی. اللہ اکبر. آج لوگ مدینے والی سرکار سے غداری کر رہے ہیں، مدینے والے کے دین سے بے وفائی کر رہے ہیں، مدینے والے کے لائے ہوئے قرآن کے ساتھ بے ایمانی کر رہے ہیں. وہ تو مدینے کی گلیوں سے بے وفائی نہیں کرنا چاہتے ہیں. یہ کئی حج کر رکھے ہیں حاجیوں نے، ان سے پوچھو کہ مدینہ منورہ میں کئی مہینے بھی ٹھہرے ہیں، انہوں نے کبھی مدینے پاک میں کبھی کسی کتے کو بھونکتے بھی سنا ہے کبھی؟ اور مسلمانوں پاکستان کے باشندو ذرا شرم کرو، ڈوب کے مر جاؤ. مدینے کا کتا شرم کرتا ہے، مدینے کا کتا حیا کرتا ہے، گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام کرتا ہے، وہ نہیں بھونکتا. ہمارے یہاں کئی لوگ مسلمان کہلا کر، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو کر نبی کے قرآن کو، نبی کے صحابہ کو بھونکتے رہتے ہیں. اللہ. کتنے لوگ ہیں جو امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ، ہم سب مومنوں کی اماں سیدہ عائشہ صدیقہ کو بھونکتے رہتے ہیں. اللہ اکبر. کون ایسا صدیقہ جس کے صدقے میں تجھے تیمم ملا، جس کے صدقے میں تجھے پاک دامنی ملی؟ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا صدیقہ نہ ہوتی تو دین ناقص رہ جاتا، ادھورا رہ جاتا. اور تو اور جو لوگ ان باتوں کو اٹھاتے ہیں، آؤ تھوڑا سا اشارہ کر دوں. سیدہ عائشہ صدیقہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما، ماں بیٹی دونوں ایک جگہ بیٹھی ہوئی ہیں. خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمانے لگی امی جان، خالہ جان، میرا مرتبہ آپ سے بڑا ہے، اس لیے میں پیغمبر کی بیٹی ہوں، آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کی بیٹی ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی بیٹی میں تسلیم کرتی ہوں، آپ امام الانبیاء کی لخت جگر ہیں، نور نظر ہیں، آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں. ٹھیک ہے میں صحابی کی بیٹی ہوں، لیکن بیٹی ایک بات تو بتاؤ، یہ تم نے خود اپنے ابا سے سنا ہوگا، قیامت میں جس کا نکاح جس کے ساتھ ہوگا وہ اس کا دامن پکڑ کر جنت میں جائے گی. فاطمہ الزہرا نے تسلیم کر لیا اور کہنے لگی میں نے اپنے ابا سے یہ بات سنی ہے. پھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اے میری بیٹی، اے فاطمہ، پھر یاد رکھو ٹھیک ہے تم پیغمبر کی بیٹی ہو، میں صحابی کی بیٹی ہوں، لیکن یاد رکھو جب جنت میں داخلے کا وقت آئے گا تو حضرت علی صحابی کی انگلی پکڑ کے جائے گی جنت میں امام الانبیاء کا دامن پکڑ جنت میں جاؤں گی. سبحان اللہ. میں نبی کے ساتھ جاؤں گی تو صحابی کے ساتھ جائے گی. تو صحابی کا خوف عرض کر رہا تھا آج ہمیں اپنے رشتہ داروں کی موت پہ رونا آ جائے گا، درد کرم میں غم میں رونا آ جائے گا، لیکن اپنی روح سیاہی پہ، اپنی بدعمالی پہ کبھی رونا آج تک نہیں آیا.
اکیلا بیٹھ کے کبھی رویا کر، کبھی ان آنکھوں سے پانی بہایا کر جو جہنم کی آگ کو بجھاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ میرے یہ ملوث قدم اس زمین پہ نہیں پڑنے چاہیے، مجھے سنسار کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا، صلی اللہ علیہ صحابی کو مدینہ منورہ سے باہر لے گئے، پتھر مارنے جب شروع کیے تو خون نکل کر ایک دوسرے صحابی کے کپڑوں پہ پڑا، اس کی زبان سے کوئی گستاخی کا کلمہ نکل گیا، اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ صلی اللہ علیہ آپ نے فرمایا خبردار مائز سلمی کو کچھ نہ کہو، آج اس نے وہ توبہ کی ہے، اور کسی نے دیکھا نہیں، کسی نے پکڑا نہیں، کسی نے قانون نہیں لگایا، کسی نے شکایت نہیں کی، اللہ کے خوف سے ڈر کر، اللہ کے عذاب سے ڈر کر خدا کر اقرار کیا، توبہ کی۔ اور لوگوں مائز سلمی نے آج وہ توبہ کی ہے، مدینے کی 12,000 کی آبادی پہ جنت واجب ہو گئی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ہمارا یہ خیال ہے کہ گناہ جو پرانا ہو جاتا ہے نا وہ خود بخود معاف ہو جاتا ہے، دل آدمی کا کہتا ہے او جی وہ جوانی کے وقت کی بات ہے۔ دوستو قاری حنیف ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ بیان پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، اور ثواب کی نیت سے انشاءاللہ دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی رمضان کریم کی فضیلت حاصل ہو جائے۔ کہ بیان بہت ہی ایموشنل اور خاص کر دینے والے ہیں، یقیناً قاری حنیف ملتانی صاحب کے بیان ایسے ہی ہوتے ہیں جو ہمارے دل کو چھو جاتے ہیں، اور بیان بہت ہی امپورٹنٹ اور ایموشنل اور خاص کر دینے والے ہوتے ہیں، یقیناً ہماری زندگی میں تبدیلی اور چینجنگ لا دینے والے بیان ہوتے ہیں۔ چلو بیان کو اب ختم کرتے ہیں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔